کہتے کیا وصف ید اللہ مجھے ہاتھ لگا ہے، اللہ کا بندہ ہے یہ، بندوں کا خدا ہے۔ دیکھیے جشن اس کا ہے جو خلق پہلے ہوا، آیا سب سے آخر میں۔ آج میری فہرست میں جو سب سے آخر میں پڑھنے والا نام تھا وہ نام سب سے پہلے آپ کی خدمت میں آ رہا ہے۔ دیکھیے کتنی رعایتیں ہیں، دو صدارتیں ہیں، الحمدللہ ایک نثر کی صدارت ہے، ایک نظم کی صدارت ہے، اور پچھلے برس بھی میں نے کہا تھا ایک رعایت بہت اچھی ہے، جشن رسول ہے، صدارت کوثر کی ہے، اور یہ رعایت بھی بہت اچھی ہے۔ آئیے میں اپنی نظامت کا آغاز میر ببر علی انیس خدائے سخن رحمت اللہ علیہ کے مرثیے کے ایک بند سے کرنا چاہتا ہوں کہ جو انہوں نے سرکار ختمی مرتبت کا مرثیہ تصنیف کیا تو فرماتے ہیں فخر ملک و اشرف آدم ہے محمد۔ ارے آپ تو ذرا سا رنگ دیجئے، کہتے ہیں میر انیس کو پڑھ رہا ہوں، کہتے ہیں فخر ملک و اشرف آدم ہے محمد، فخر ملک و اشرف آدم ہے محمد، اکلید سر عرش معظم ہے محمد، اکلید سر عرش معظم ہے محمد، حقا کہ خدا بندے دو عالم ہے محمد۔ شاعری کرنے والے ذرا سا جڑے، حقا کہ خدا بندے دو عالم ہے محمد، ارے آخر ہے مگر سب سے مقدم ہے محمد، آخر ہے مگر سب سے مقدم ہے محمد، ایسا کوئی محرم نہیں اسرار احد کا، حال اس سے ہے پوشیدہ ازل کا نہ ابد کا۔ یہ خدائے سخن میر ببر علی انیس ہے، اور آئیے میں سرکار حضرت بلال کاظمی صاحب کی خدمت میں ہر پہ التماس لے کے بڑھوں گا، لیکن خدائے سخن میر ببر علی انیس نے جو مرثیہ تصنیف کیا وہ تھا سرکار ختمی مرتبت کی شان میں، لیکن جب نبی دیکھیے جب ہم اور آپ دعا مانگتے ہیں تو وسیلہ کس کا دیتے ہیں؟ محمد کا اور آل محمد کا۔ تو میرا امت مسلمہ سے سوال ہے کہ جب امت دعا مانگتی ہے تو محمد کا وسیلہ دیتی ہے، تو جب محمد وسیلہ دعا مانگتے تھے تو کس کا وسیلہ دیتے تھے؟ ذرا تاریخ اٹھا کے پڑھیے کہ ایک دن سرکار ختمی مرتبت دعا مانگ رہے تھے اور جیسے ہی انہوں نے وسیلہ علی مرتضیٰ کا دیا تاکہ دعا، ارے میں کچھ کہہ رہا ہوں کہ نبی کریم نے علی مرتضیٰ کا وسیلہ اپنی دعاؤں میں رکھا تو کسی نے سنا، اور جیسے ہی سنا ایسا لگا کہ کسی نے ان کے جسم کے خیمے میں آگ لگا دی ہو، اور سینے میں لگی ہوئی آگ جب لفظوں کی شکل میں دھواں بن کر برآمد ہوئی تو انہوں نے صرف ایک جملہ کہا، کیا صرف علی ہی ہیں کہ جن کا واسطہ آپ دعا میں دے رہے ہیں؟ تو نبی کریم نے کہا صرف میں واسطہ نہیں دے رہا ہوں علی کا، کہ پھر آپ محمد بول رہے تھے، انیس نے کان دھر دیے، جو نبی نے کہا انیس نے قلم چلایا، کیا جواب دیا؟ کہ صرف میں ہی علی کا واسطہ نہیں دیتا ہوں، کہ پھر کہ یعقوب و عیسیٰ و خضر و آدم و خلیل۔ ارے یہ سہارنپور ہے، ابھی مجھے ملا نہیں ہے، یہ ادب کی بستی ہے، یہ شعر و سخن کی بستی ہے۔ میں میر انیس کو پڑھ رہا ہوں، کہتے ہیں یعقوب و عیسیٰ و خضر و آدم و خلیل، یعقوب و عیسیٰ و خضر و آدم و خلیل، داؤد و دانیال و سلیمان بے عدیل، نوح نجی کلیم خدا یوسف جلیل، ارے غلمان و حور فطرس و میکال و جبرائیل، ارے مقبول حق ہے خیش پیمبر کا واسطہ، اور یہ سب خدا کو دیتے ہیں حیدر کا، مقبول حق ہے خیش پیمبر کا واسطہ، یہ سب خدا کو دیتے ہیں حیدر کا واسطہ۔ یہ سہارنپور ہے اور میں حضرت میر عشق کی بات کر رہا ہوں صاحب، اور آپ نسیم سحر چلا رہے۔ حق چمن صنعا شمشاد علی ہے، احمد کی طرح باعث ایجاد علی ہے، اسرار خدا سید ہیں، سیاد علی ہے، ارے جبریل تو شاگرد ہیں استاد۔ ارے اب تو بولیے اگر مصرع پہنچ جائے
سلامت رہے آپ کہ جبریل تو شاگرد ہے، استاد علی ہے۔ بھئی دیکھیں ان بزرگوں کا حق تھا کہ یہ لفظوں کے حسب و نسب کو کائنات تک پہنچائیں۔ یہ ماہر انساب الفاظ تھے، یہ جانتے تھے کہ کون سے لفظ کا حسب اور کون سے حرف کا نسب کیا ہے، اور یہ کیا شاعری کر کے چلے گئے۔ خدا کی قسم تک بندی اور غیر منطقی زمانے میں جب میر عشق کو پڑھتے ہیں تو اردو سے عشق ہونے لگتا ہے۔ کہتے حق چمن صنعکا شمشاد علی ہے، احمد کی طرح باعث ایجاد علی ہے، اسرار خدا سید ہے، سیاد علی ہے۔ ارے جبریل تو شاگرد ہے، استاد علی ہے۔ ہم کیا بیت کہہ گئے، کہتے کیا وصف ید اللہ مجھے ہاتھ لگا ہے۔ کتنی بار پڑھوں یہ مصرع، کہتے کیا وصف ید اللہ مجھے ہاتھ لگا ہے، اللہ کا بندہ ہے یہ، بندوں کا خدا ہے۔ جناب حضرت میر عشق رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کیا وصف ید اللہ مجھے ہاتھ لگا ہے، اللہ کا بندہ ہے یہ، بندوں کا خدا ہے۔ اب دیکھیے اگر جو شعریت کے نشیب و فراز کو نہ جانتا ہو تو اس سے گزارش ہے دہن میں زبان ہے تو زبان نہ کھولے۔